الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب ترین لباس قمیص یعنی کرتا تھی۔ اگرچہ تہبند اور چادر شریف بھی بکثرت زیب تن فرماتے تھے، لیکن قمیص کا پہننا زیادہ پسندیدہ تھا۔ شمائل ترمذی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیرہن مبارک سوتی اور تنگ دامن و آستین والا ہوتا تھا، اور آپ کے قمیص مبارک میں گھنڈیاں لگی ہوئی تھی بٹن، اور قمیص مبارک میں سینہ کے مقام پر گریبان تھا، اور یہی قمیص کی سنت ہے۔ مدارج النبوہ۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس حال میں دیکھا کہ میرے جسم پر کم قیمت کے کپڑے تھے، تو فرمایا کہ تیرے پاس از قسم مال ہے، یعنی کون سی قسم کا مال ہے؟ میں نے عرض کیا کہ ہاں، اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر قسم کے مال و دولت سے نوازا ہے۔ پھر فرمایا، خدا کی نعمت اور اس کی بخشش کو تمہارے جسم سے ظاہر ہونا چاہیے، مطلب یہ ہے کہ تونگری کی حالت کے مناسب کپڑے پہنو اور خدا کی نعمت کا شکر ادا کرو۔ اور ایک الجھے ہوئے بالوں والے پریشان حال سے فرمایا کہ کیا یہ شخص کوئی ایسی چیز نہیں پاتا جس سے اپنے سر کو تسکین دے، یعنی بالوں کو کنگھا کرے؟ اور ایسے شخص کو دیکھا جس پر میلے اور غلیظ کپڑے تھے، فرمایا کہ یہ شخص کوئی ایسی چیز نہیں پاتا جس سے اپنے کپڑوں کو دھو لے، یعنی صابن وغیرہ۔ مدارج النبوہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفید لباس پہننے کو پسند فرماتے تھے اور کہتے تھے کہ حسین ترین لباس سفید کپڑوں کا ہے، چاہیے کہ تم میں سے زندہ لوگ بھی پہنیں اور اپنے مردوں کو بھی سفید کفن دیں۔ مدارج النبوہ۔ شمائل ترمذی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کالی کملی اوڑھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صبح کے وقت باہر تشریف لے گئے تو آپ کے بدن پر ایک سیاہ بالوں کی چادر تھی۔ شمائل ترمذی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن داخل ہوئے تو سر مبارک پر سیاہ امامہ تھا۔ مدارج النبوہ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پشمینہ یعنی اونی کپڑے بھی پہنے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر چادر لپیٹا کرتے تھے۔ مدارج النبوہ۔ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں میں اطیب و الطف تھے، اس لیے اس کی علامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک میں ظاہر تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے لگنے کی وجہ سے آپ کے کپڑے میلے نہ ہوتے تھے، اور نہ آپ کے لباس مبارک میں جو پڑتی تھی، اور نہ کپڑوں پر اور نہ آپ کے جسم اطہر پر مکھی بیٹھتی تھی۔ مدارج النبوہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چمڑے کے موزے پہنے ہیں اور ان پر مسح فرمایا ہے، یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ مدارج النبوہ۔
لباس میں سب سے بہترین طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جو مسنون ہے، جس کا آپ نے حکم دیا ہے یا ترغیب دی اور خود اس پر مسلسل عمل فرمایا۔ آپ کا طریقہ یعنی سنت لباس یہ ہے کہ کپاس کا بنا ہوا یا صوف کا یا کتان کا بنا ہوا کوئی سا بھی ہو، اور جو بھی لباس میسر آئے پہن لیا جائے۔ آپ نے یمنی چادریں، جبہ، قبا، قمیص، پائجامہ، تہبند، چادر، سادہ، موزہ، جوتا، ہر چیز استعمال فرمائی ہے۔ آپ نے نشان زدہ سیاہ کپڑا یعنی سیاہ دھاری دار اور سیاہ کپڑا بھی پہنا ہے اور سادہ کپڑا بھی پہنا ہے، سیاہ لباس اور سبز ریشم کی آستین والا لبادہ بھی پہنا ہے۔ زاد المعاد پائجامہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پائجامہ بھی خریدا ہے، اور ظاہر ہے کہ پہننے ہی کے لیے خریدا ہوگا، اور اصحاب کرام آپ کی اجازت سے پہنا بھی کرتے تھے۔ زاد المعاد۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے صحیح روایات میں ہے کہ انہوں نے ایک پرانا کمبل اور موٹے سوت کی ایک چادر نکالی اور فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کپڑوں میں رحلت فرمائی۔ زاد المعاد۔ قمیص مبارک۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے دمیاطی سے نقل کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا یعنی قمیص سوت کا بنا ہوا تھا، جو زیادہ لمبا بھی نہ تھا اور اس کی آستین بھی زیادہ لمبی نہ تھی۔ بیجوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آپ کے پاس صرف ایک ہی کرتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ کا معمول صبح کے کھانے میں سے شام کے لیے بچا کر رکھنے کا نہ تھا، نہ شام کے کھانے میں سے صبح کے لیے بچانے کا تھا، اور کوئی کپڑا، کرتا، چادر یا لنگی یا جوتا 2 عدد نہ تھے۔ مناوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا یعنی قمیص زیادہ لمبا نہ ہوتا تھا، نہ اس کی آستین لمبی ہوتی تھی۔ دوسری حدیثوں میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نقل کیا ہے کہ آپ کا کرتا تخنوں سے اونچا ہوتا تھا۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ نصف پنڈلی تک ہونا چاہیے۔ شمائل ترمذی، خصائل نبوی۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتا کی آستین پہنچے تک ہوتی تھی۔ شمائل ترمذی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قمیص یعنی کرتے کی آستین نہ اتنی تنگ رکھتے اور نہ اتنی کشادہ، بلکہ درمیانی ہوتی، اور آستین ہاتھ کے گٹے تک رکھتے اور چوگا وغیرہ نیچے تک مگر انگلیوں سے متجاوز نہ ہوتا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کا کرتا یعنی قمیص وطن کے کرتے سے دامن اور آستین میں کسی قدر چھوٹا ہوتا تھا۔ زاد المعاد۔ اللہ تعالیٰ ان سنتوں پر عمل کرنے کی اخلاص کے ساتھ پوری زندگی بھر نصیب فرماوے، اتباع سنت نصیب فرماوے، اتباع سنت پر باقی رکھے اور اتباع سنت پر موت نصیب فرماوے۔ اللہ تعالیٰ اس کہنے سننے کو قبول فرماوے، کہنے والے کے لیے، سننے والوں کے لیے اور اقوام عالم کے لیے اسے ہدایت کا، نجات کا، امن کا ذریعہ بناوے، فتنوں سے حفاظت فرماوے۔ اللہ تعالیٰ ان نورانی باتوں کو بار بار پڑھنے کی، سننے کی اور زندگیوں میں اپنانے کی توفیق عطا فرماوے، آسان فرماوے، مدد فرماوے۔ آمین یا رب العالمین۔ بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.